اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہم احبا من احب الحسین، پروردگارہ تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہو۔ اہل بیت کی محبت رسول نے واجب قرار دی ہے۔ تو وجہ ہے میری جانب، میں نے کہا اسلام کی پہلی دعوت، اسلام کا پہلا جلسہ کس کے گھر میں؟ اب جو بزرگ بیٹھے ہو نا، تمہارے چہروں پہ نورانیت چاہیے ہوئے۔ مولانا اسلام کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے علی کے باپ ابو طالب کے گھر میں۔ مسلمانوں، تمہارے مذہب اسلام نے پہلا لقمہ کھایا ہے ابو طالب کے دسترخوان سے۔ 3 دن کی دعوت تھی، قبلہ تشریف لے آئے ہیں، بس زیادہ بزرگ ایسے میں نہیں دیتا، جو ہے اسے محبت سمجھ کے وصول فرما لینا۔ میں نے کہا جس نے محمد کی محبت کی، جو محمد کے ساتھ رہا، رسول نے تو سب کو کہا تھا اب جملے میرے نہیں، جملے ڈاکٹر کی بن کے، انگریز رائٹر ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، معیار تم نے کہہ کیا ہے جو محمد کی اتباع کرے، جو محمد کی عزت کرے، ہم اس کی عزت کریں گے۔ تیسرا دن ہوا، شاہ کفار اٹھ کے جانے لگے، دعوت ذوالعشیرہ پہ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے، شاہ تک تمہیں لے آؤ۔ تیسرا دن ہوا، شاہ کفار اٹھ کے جانے لگے، انگریز رائٹر کہتا ہے ادھر ابو لہب اٹھا، ادھر سبز عمامے والا ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے ابو لہب کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا آئے نیچے بیٹھ، آج تو یہاں سے جا نہیں سکتا کیونکہ حمزہ کی آنکھ اور علی کی تلوار تجھے دیکھ رہی ہے، حمزہ کی آنکھ اور علی کی تلوار تجھے دیکھ رہی ہے۔ اب انگریز رائٹر نے لکھا، اس نے کہا، اس کے بعد اس بزرگ نے کہا قوم یا سیدی، ابو طالب کہہ رہا اٹھ میرے سردار محمد، فیا مولائی اور میرے مولا محمد، فبلغ ما انزل علیک من ربک، اور پہنچا وہ چیز جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا ہے۔ اب آگے جملے ہیں انگریز رائٹر کے، پھر تم نے خود پاس کیا، قانون تم نے خود بتایا، محمد اوپن چلے دے رہا ہے۔ سجاد بھائی رسول کہہ رہے ہیں who will help me، کون میری مدد کرے گا؟ انگریز رائٹر لکھتا ہے who will help me، کون میری مدد کرے گا؟ who will follow me، کون میرا اتباع کرے گا؟ اب نبی کہہ رہا ہے he will be my brother، وہ میرا بھائی ہوگا، and the kind of my faithful mission، اور میرے بھائی میرے مذہب کا وسیع بھی ہوگا، تمہارا خلیفہ بھی ہوگا۔ ڈاکٹر کیبل کہتا ہے ایٹ ڈائٹر، اس وقت all the people were silent، تمام عرب کے بڈھے خاموش تھے۔ انگریز کہتا ہے بٹ بن جائے، لیکن ایک بچہ who was 10 years old، جو 10 سال کا تھا، his name was علی، اس کا نام علی تھا، he jumped، وہ اچھلا and cried، اور پکارا او محمد یا رسول اللہ I will help you، میں علی تیری مدد کروں گا، I will follow you، میں تیرا اتباع کروں گا، and I will break the bone of your enemy۔ محمد تو نہ گھبرانا، علی تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ۔ یا رسول اللہ، بھائی جان جو پیچھے بیٹھے، میں علی تیری مدد کروں گا۔ سجاد بھائی میں علی تیرا اتباع کروں گا۔ ملنگ جی میں علی تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ لوں گا۔ یہی وجہ ہے ہر کام علی نے کیا۔ چلو میں جملہ بدلتا ہوں، بزرگ دعا دے دیں گے، میرے لیے حوصلہ بن جائے گا۔ میں جملہ بدل لے رہا ہوں، دیکھنا میری طرف۔ ہر کام علی نے کیا۔ جملہ بدلوں، ایک پیغام دینے لگا ہوں چھپا کے، ہر کام کر بھی علی ہی سکتا تھا۔ دکھ ہے اس بندے نے، بات اونچی تھی آواز سے اونچی نہیں تھی، ہر کام کر بھی علی سکتا تھا۔ اگلا جملہ پڑھوں، رسول فرماؤ گے ہر کام جچتا بھی علی کو تھا۔ رسول نے کہا احد
علی نے کہا حاضر. رسول نے کہا بدر, علی نے کہا حاضر. رسول نے کہا خندق, آیا یا رسول اللہ. ہر کام علی نے کیا, ہر کام رسول کا علی نے کیا. اب علی کو رسول نے کہا اب جو بزرگ بیٹھے مجھے تنہا نہ چھوڑنا, 5 یا 10 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے, ایک جملہ مصائب کا پڑھنا ہے. اب توجہ فرما. رسول نے کہا احد, علی نے کہا حاضر. خیبر حاضر, خندق حاضر. رسول نے کہا شاہ علی میرے بستر پہ سو جا. تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں. شاہ علی میرے بستر پہ سو جا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اب جملہ ہے, آپ تائید فرمائیے گا تاکہ میں آگے بھی بڑھ سکوں. بزرگ ہیں, استاد کی جگہ پر رکھتے ہیں, بس ایسے جیسے سورج کو چراغ دکھاتے ہیں. میں چند الفاظ عرض کرتا ہوں, اگلا جملہ پڑھنے لگا. علی نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے ایک جملہ فرمایا جو تاریخ میں لکھا ہے. فرمایا یا علی بچ جائے گی اگر تو میرے بستر پہ میں بن کے سو جائے. سلامت رہو آباد و شاد. یہ عام ہستی نہیں کہہ رہے, میرے بستر پہ میں بن کے سو جائے. اچھا کبھی نہ سونے والا آج سو گیا. علی نے کہا نہیں تھا صبح صادق گواہ رہنا, علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا, تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. کبھی نہ سونے والا محمد کے حکم پہ سو گیا. ایسا سویا, ایسا سویا, چادر لپیٹی, روز کے دیکھنے والے پہچان نہ پائے نبی سو رہا ہے, علی سو رہا ہے. علی سو گیا محمد کے بستر پہ, چادر داڑھی. اب توجہ فرمانا جو بزرگ بیٹھے, علی سو گیا. یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. علی سو گیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ حکم محمد کا تھا. اگر علی جاگتے رہتے اطاعت رسول سے باہر ہو جاتے. اب جو جوان بیٹھے ہو توجہ فرمانا. علی سو گیا, چادر کو لپیٹ کے خریدار پہنچ گئے. سلام سلام, 1000 سلام کرتا ہو جو بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے. خریدار پہنچ گیا. یا علی اللہ کہہ رہا ہے نفس دے دے, مرضی کا لے لے. جو ذکر مصطفیٰ سننے آیا, ذکر مرتضیٰ سننے آیا, جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آیا, کہا یا علی نفس دے دے, مرضیاں لے لے. علی نے کہا منظور ہے. علی کا نفس خریدا اللہ نے. چلو میں قبلہ آپ کی تائید سے یہ نہ سمجھنا اللہ نفس رکھتا نہیں, وہ اللہ کل شیء قدیر ہے, وہ بے نیاز ہے. یہ اللہ نے ایسے ہی خریدا جیسے تم موٹر سائیکل خرید لو, تم پلاٹ خرید لو. اب ایک راز بہت بڑا تم تک پہنچانے لگاؤ. اللہ کی مرضی آ گئی علی کے پاس, علی کا نفس چلا گیا کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. یہ جو موت آتی ہے یہ نفس کو آتی ہے. خدا کی قسم جملہ میں نے تمہارے باب شعور کے باہر روک دیا ہے. اس نے دخول دو گے تو حاضر ہوگا. جو خریدار ایک بھی مل گیا میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا. نفس چلا گیا اللہ کے پاس, مرضیاں آ گئی علی کے پاس. اچھا یہ جو موت آتی ہے نا, موت راز دینے لگا تمہیں, یہ کس کو آتی ہے؟ کلو نفس سے موت. ایک اور راز تمہیں دیتا ہوں, یہ جو شادی ہوتی ہے نا یہ بھی نفس سے ہوتی ہے. سمجھ تو نفسی, میں نے پہلے کہا ہے اللہ نفس رکھتا نہیں, اس نے علی کا نفس خریدا ہے. علی کا نفس چلا گیا عرش پہ. اب خدا کی قسم قبر کی لہر تک سلام کروں گا اس بندے کو جو جملہ سمجھے اور پھر بولے. علی کا نفس تھا اللہ کے پاس. اب تمہیں سمجھ آئی بطول کا نکاح عرش پہ کیوں ہوا تھا؟
बतूल का नकाह अर्श पे क्यों हुआ था? उसकी पहली वजह है कि नकाह होता है नफ्स के साथ। अली का नफ्स खरीदा था अल्लाह ने, बीबी का नकाह हुआ अर्श के ऊपर। और दूसरी वजह भी सुनो जवानों, नकाह होता है बेटी के बाप के घर में, नकाह होता है बेटी के बाप के घर में। अगर अर्श मोहम्मद का अपना घर न होता, वो शबे मेरा जूतियों समेत क्यों जाता? और हाथ यहीं पे रखना, आखिरी जुमला लिखना, राशिद जी अर्श पे एक जूती नहीं गई, अर्श पे दो जूतियां गई है। एक नबी के कदमों से लिपट के, एक अली के कदमों से लिपट के। जो नबी के कदमों से लिपट के गई उसे अली अपने इमामे से साफ किया करता था, जो अली के कदमों से लिपट के गई उसे ज़हरा अपनी चादर तदहीर से साफ करती थी। अल्लाह ने मेराज की शब इतना प्रोटोकॉल जिसे अली साफ करता था वो पर्दे से बाहर थी, जिसे ज़हरा करती है। मालिक सलामत रखे। अली का नफ्स खरीदा अल्लाह ने, बस 6 या 7 मिनट की जहमत तुम्हें हो। बतूल का निकाह हुआ अर्श पे। चलो तुम्हें तशना नहीं छोड़ता। आखिरी जुमला, यकीन मानिए मुझे फरुखाबाद जाना था, सब भाई जानते हैं, मजलिस पढ़ने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें तशनी नहीं छोड़ के जा रहा। आखिर ये नफ्स खरीदा क्यों? अर्श पे बीबी का निकाह हुआ क्यों? तुम्हें समझाऊं तालिब इल्म होने की हैसियत से। इसकी वजह यह थी, एक भाई के पास था प्लाट। खुदा की कसम बात इतनी बड़ी है, अगर समझ गए ना तो बिस्तर पे भी वाह करोगे। मुझे नहीं, हुसैन के जिक्र को, बंदे की क्या औकात होती है। बीबी का निकाह हुआ अर्श पे। वजह क्या थी? एक भाई है, उनके पास था प्लाट। उन्होंने कहा जी मैंने प्लाट बेचना, मैंने खरीद लिया, बस 1 या 2 मिनट में, जल्दी जल्दी तुम्हें मिसाल दे। अच्छा, उन्होंने कहा कीमत, मैंने कहा कितनी? उन्होंने कहा जी 50 लाख। मैंने 50 लाख दिया, प्लाट खरीद लिया। प्लाट का मालिक कौन हुआ? सजाद भाई, मैं। बेचने वाला कौन हुआ? ये भाई, इन्होंने बेचा। अब समझना है आपने, तवज्जो फरमा लीजिए। अच्छा, 1 हफ्ते के बाद मैंने वहां पे खुदाई कराई, वहां से हीरे निकले, जवाहरात निकले। ये चल के मेरे पास आ गए। इन्होंने कहा किबला आपको प्लाट बेचा था, उसमें खुदाई हुई, उससे हीरे निकले, जवाहरात निकले। मैंने कहा भाई मैंने आपको कीमत दी है, मैंने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाई है, अब आपने बड़े पंचायत का फैसला करना है। हीरो का मालिक मैं है या वो है? मैं हूं ना। वजह क्या है? मैंने खरीदी है, मैंने खरीदी है, मैंने खरीदी है। हक के समाज में पूरा मजमा शाम तक खड़े होकर दादो मेरी दाद का कशकोल नहीं पड़ता जितनी हुसैन की माँ ने इज्जत अदा की है। जिक्र इतना बुलंद है जितनी दो के मोहब्बत समझ के वसूल करूंगा। उन हीरो का मालिक मैं क्यों? मैंने खरीदी है। अब जागना वालों, अली का नफ्स खरीदा था अल्लाह ने, बतूल का निकाह हुआ था अर्श पे। कुरान ने उसकी आवाज दी, मारा जल बहरैन यल्तकिया बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़िया यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह कहता है मैंने 2 दरिया पैदा किए हैं, एक बहरे इस्मत है, एक बहरे वलायत है। बहरे इस्मत फातिमा है, बहरे वलायत अली है। उनमें से 2 मोती निकलते हैं, एक लोलू निकलता है, एक मरजान निकला है। जुमला समझना, बीबी का निकाह हुआ अर्श से, और से एक लोलू आया, एक मरजान आया। कब्र की लहर तक सलाम करूंगा उस बंदे को जब जुमला समझे और बोले। अब समझ आई रसूल ने क्यों कहा था तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने लाओ। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो, बीबी इन हाथों को किसी का मोहताज रहो। रसूल ने कहा था तुम अपने बेटे लेके आओ, मैं अपने बेटे लेके आता हूं। अच्छा, क्या वो रहा है जिसके अपने हैं नहीं?
اعلان وہ کر رہا ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اتنا سچا کہ کفار صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی رکھتے ہیں۔ توجہ میری جانب، پینا آیا تو میرے کو لے لیں ادھر بھی، وعلیکم السلام رکھتے۔ صادق سچا، امین کافر بھی مانتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کل میں بیٹے لے کے جاؤں گا۔ اچھا اگر ایک بیٹے کی روایت ہے تو ایک ہی ہے نا، یہاں پہ جمع کسی گا۔ اور دیکھنے کی بات ہے کہ رسول اعلان کیوں کر رہے ہیں کہ کل میں مباہلہ میں اپنے بیٹے لے کے جاؤں گا، اور یہ مسلم عقیدہ ہے مذہب جعفریہ کا۔ حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، آئے علی کے گھر میں بیٹے رسول کے، اگر رسول کے گھر میں آتے اللہ کو نبی بنانا پڑتے۔ اب جملہ لینا جو نہیں سمجھا، عباس بھی بطول کا بیٹا ہے، اگر بطول کے گھر میں آتا اللہ کو امام بنانا۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ وہ کہہ رہا ہے کل میں بیٹے لے کے جاؤں گا، کائنات ہمتن گوش۔ یہ جتنے اس محلے والے خاموش ہیں نا، اس سے بھی زیادہ خاموش ہیں۔ خاموش اس لیے تھے کہ وہ جس کے اپنے ہیں نہیں، وہ کہہ رہا ہے کل میں بیٹے لے کے جاؤں گا۔ یہ اتنی حیران کن بات تھی۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ پورا مدینہ قبرستان بن گیا، دانتوں میں انگلیاں لے کے میٹ کے کرنے لگے، اس کے اپنے تو ہے نہیں، ہم بھی جائیں گے کیونکہ امت کا باپ ہے رسول، ہمیں ہی لے کے جائے گا۔ پوری کائنات ہمتن گوش تھی، کیونکہ کہا تھا اس نے جو کائنات کا سچا اور سچا ہے کہ کل میں بیٹے لے کے جاؤں گا۔ تمام ارواح انبیاء سمٹ کے آگے، حور و ملائک کی ارواح سمٹ کے آگے، انبیاء کی ارواح سمٹ کے آگے۔ میں نے تاریخ کی جوتی پہنی، اب جو بندہ پیچھے رہ گیا وہ ذکر علی میں نہیں آیا۔ میں نے تاریخ کی جوتی پہنی، تاریخ کی جوتی پہن کے میں نے اس دہلیز کا سجدہ کیا جس دہلیز کو چومنا نبیوں کی عبادت تھی۔ 24 ذی الحج تھی، مباہلہ کا دن تھا، پوری کائنات دیکھ رہی تھی اس کے اپنے بیٹے ہیں نہیں، یہ بیٹے لینے کہاں پہ جاتا ہے، یہ اللہ نے راز رکھا تھا۔ 24 ذی الحج کو مباہلہ کے دن میں نے تاریخ کی جوتی پہنی، تاریخ کی جوتی پہن کے میں محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ گیا، یا اس دروازے پہ گیا جس دروازے کو چومنا نبیوں کی عبادت تھی۔ مجھے علی کی عزت کی قسم 24 ذی الحج کو بطول کا بابا اس رنگ سے نکلا، اس ڈھنگ سے نکلا، اس شان سے نکلا، اس شوقت سے نکلا۔ پاپا جی نبی کا چہرہ ایسے تھا جیسے انوار دو عالم کا صحیفہ ہو، نبی کی آنکھیں ایسے تھی جیسے بحرین تقدس کے لگی ہو، نبی کا ماتھا ایسے تھا جیسے بادل کی تجلی کا برق ہو، نبی کے عارض ایسے تھے جیسے فجر کی آیت کے ابھی ہو، محمد کے گیسو ایسے تھے جیسے لیل کے بکھرے ہوئے سائے ہو۔ کائنات کا سچا اور سچا نبی، وہ حسن اول نبی، وہ عشق اول نبی، وہ خلق اول نبی، جس نے اب ہاتھ نہ اٹھایا اسے عادت نہیں اٹھائی۔ میرا وہ نبی جس کی حیا کا نام فاطمہ ہے، جس کی تربیت کا نام حسن اور حسین ہے، جس کی شجاعت کا نام علی ہے، اپنے گھر سے نکلا، اس رگ سے نکلا۔ ابراہیم اس کا استقبال کر رہا تھا، داؤد اس کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اسماعیل اس کے راستے میں پانی چھڑک رہا تھا۔ پوری کائنات دیکھ رہی تھی یہ بیٹے لینے کہاں پہ جاتا ہے، یہ بیٹے لینے کہاں پہ جاتا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ اسلام نے لکھا محمد نے چلتے چلتے ایک دروازے پہ جا کے دستک دی، نبی نے دستک دی، آگے سے ممکنات کے سلطان علی نے دروازہ کھولا، علی نے دروازہ کھولا۔ بلکہ یوں کیوں نہ کہو، قرآن نے قرآن کی طرف دیکھا، آیت نے آیت کی طرف دیکھا، قرآن نے قرآن کی طرف دیکھا۔ پہلے درجے کی امام، آخری
آخری درجے کی رسالت سے ملی، علی محمد سے ملے۔ محمد کہتے ہیں یا علی میرے بیٹے لا، یا علی میرے بیٹے لا، یا علی میرے بیٹے لا۔ اتنا حکم ہوا، بجلی کی رفتار سے تیز علی گھر میں گیا، ایک میں حسن کو اٹھایا، دوسرے میں حسین کو اٹھایا، دونوں نبی کی جولی میں رکھ کے کہتے اور میرا سردار یہ دونوں تیرے ہیں، میں اللہ سے اپنا پاس لے لوں گا۔ یہ سارا مال اس کا خریدا ہوا تھا، کوئی کیوں نہیں اٹھا جب اسلام پہ حملہ ہوا؟ وہی اٹھا جو اللہ کا خریدا ہوا مال تھا۔ یا تو اتنی جلدی آنسو آتے نہیں جتنی جلدی بی بی نے آپ کو خیرات آئی۔ بھائی کا حکم تھا، کہتے اس کی شہادت سنا۔ میں مسائل بڑا ڈر ڈر کے پڑھتا ہوں، مالک معاف کرے، بار بار ہماری رہنمائی فرمائے۔ کبھی میں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں پڑھی، جتنا پڑھ سکتا تھا جو کتابوں میں دیکھا ہے وہی پڑھتا ہوں۔ رونا تو نے اپنے نصیب کا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس کی شہادت سنا، 4 سال کی عمر میں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ چھوٹا جملہ پڑھا ہے میں نے یاد، 4 سال کی عمر میں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عزادارو، علامہ محمد مہدی 25 اشرے پڑھے ہیں انہوں نے حسین بادشاہ کی قبر پہ۔ ایک دن حسین کی قبر پہ مجلس پڑھنے کے بعد مہدی سو گیا، خواب میں مولا کی زیارت ہوئی۔ مہدی کہتا مولا صبر کی آخری منزل پہ ہے تو، تیرے جیسا نہ کسی نبی کا صبر، نہ کسی امام کا صبر۔ اگلا جملہ سمجھنا جو رونے کے لیے آیا۔ محمد بن کہتا ہے مولا کربلا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ تیری ہائے نکلی ہو؟ مولا فرماتے مہدی 2 جگہ ہے جہاں پہ مجھ جیسے صابر کی ہائے نکل گئی۔ وہ شیعوں جہاں پہ حسین کی ہائے نکلی، مر جانا چاہیے تھا نا شیعوں کو اس بات پہ۔ حسین فرماتے ہیں مہدی میں نے اکبر کا لاشا اٹھایا، میری ہائے نہیں نکلی۔ میں نے اصغر کے ٹکڑے اٹھائے، میری ہائے نہیں نکلی۔ میں نے قاسم کی لاش کو گٹھری میں بند کر کے لے کے آیا، میری ہائے نہیں نکلی۔ اس نے کہا مولا اس سے بھی آگے مسائل ہیں، مولا تیری آخری ہائے کب نکلی؟ تیرا مظلوم امام رو کے فرماتا ہے، فرماتے ہیں میری پہلی ہائے اس وقت نکلی جب اس کتے نے میری 4 سال کی بیٹی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا تھا۔ حسین کہتے میں تو ایک خنجر تھا، یہ کمینہ کہتا حسین کون ہے؟ اور زبانہ جو رونے کے لیے آئے ہو، غریب رو کے کہتا ہے سمر میری بیٹی ہے، یہ کمینہ جھنک کے کہتا ہے حسین خود بنایا ہے، غریب رو کے کہتا ہے کمینے اس بیٹوں پہ بیٹیاں بلائی نہیں جاتی ہے۔ عزادارو اس کتے نے خنجر زمین پہ رکھا، اس نے غریب کی بیٹی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس نے نجسات کا تازیانہ مارا۔ حسین کی آواز آئی عباس، ہائے حسین۔ دوسرا حسین فرماتے ہیں جب ان کتوں نے دوسری ہائے کا، حسین فرماتے ہیں میری دوسری ہائے قبلہ جی، مولا فرماتے ہیں اس وقت نکلی۔ حسین فرماتے ہیں جب اس کتے نے میرے 6 ماہ کے قرآن کو تیر مارا، حسین فرماتے میں اصغر کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا تھا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، بچالک من اللہ من الباقی۔ عزادارو اتنا پیار تھا باپ اور بیٹی میں، کیا کہتے ہیں سکینہ؟ سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے حسین کے سینے کا سکون۔ پڑھتے نہیں قبلہ جی تعویذ قلب حسین؟ حسین نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا یا اللہ مجھے وہ بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ سو سکے، میں اس کے بغیر نہ سکوں۔
عزادارو جو رو پڑے ہو جن کی آنکھوں میں آسیہ خراش ڈالا، عزادارو نکھری بابا سے پتہ کب نکھری ہے؟ جب حسین مقتل کی طرف چلے، اور ملی پتہ کب؟ آئے میرے اللہ، جنہیں ایک دفعہ وہ مجمع میں بندے ہاتھ اٹھائیں جنہیں حسین نے بیٹیاں دی، شرم نہیں کرنا، ہاتھ اٹھاتا۔ یار تم سچ بتانا، جب شام کو تھک کے گھر چلے جاتے ہیں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بیٹی آتی ہے، آ کے رو رو کے کہہ دیا بابا تو سارا دن باہر رہا، بابا انہوں نے مجھے یہ نہیں لے کے دیا، بابا انہوں نے مجھے یہ نہیں لے کے دیا۔ یہ باپ اور بیٹی کا پیار بڑا عجیب ہوتا ہے۔ فرحان جی میں مر جاتا مجھے حسین کی بیٹی کی غربت نہ پڑنے والی۔ ہزاروں مدتوں کے بعد سکینہ کو بابا پتہ کیسے ملا؟ ہونٹ پھٹے ہوئے، زلفیں بکھری ہوئی، رگیں کٹی ہوئی، ننھی سی جھولی پھیلا کے سکینہ آگے بڑی، پاپا کا سر جھولی میں رکھ کے ایک جملہ کہا، زندان میں زلزلہ آیا، رو کے کہتی بابا وقت کیسا بدل گیا، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، پاپا آج تو میرے سینے پہ سوتا ہے، پاپا آنکھیں کھول، میں نے تیرے نانا کا دین کوفہ میں بچایا، شام میں بچایا، دربار اجرکم من اللہ وجعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو ننھی سی جھولی، بابا کا سر سکینہ نے گودی میں رکھا، اور جوانوں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے نا، بھائی جان 17 بے لکھے علامہ قزوینی نے، میں 17 نہیں پڑھ سکتا، اپنے حصے کا مصائب رونا تو نے خود مانگنا ہے۔ عزادارو پہلا بین کیا، 17 بے لکھے علامہ قزوینی نے، 17 میں نہیں پڑھ سکتا، نہ تو 17 سن سکتا ہے، میرے دل میں بھی سینہ ہے، اس میں بھی قبر حسین، جتنے سن لوگے اتنے پڑھ لو۔ بابا کا سر رکھا اور سب سے پہلے پتہ کیا، کتاب کے جملے نہ ہو، میں اپنے قتل کی معافی لکھ کے دینے کے جانا۔ عزاداروں ننھے زخمی ہاتھ اٹھائے، بابا کی زلفیں پیچھے ہٹائی، بابا کے چہرے سے خون صاف کیا۔ حسین کی بیٹی رو کے کہتی ہے یا ابتہ منزل لذی خزبکا بدمائکا، رو کے کہتی بابا آنکھیں کھول، بابا مجھے بتا تیری سفید داڑھی پہ سرخ داغ کیوں ہے؟ عزاداروں غریب نے آنکھیں نہیں کھولی، حسین کی بیٹی نے پھر دیکھا، پھر زلفوں سے ہاتھ اٹھائے، پھر باپے کا چہرہ صاف کیا، رو کے کہتی بابا مجھے آنکھیں کھول کے بتا، بابا تیری پیاسی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو اپنے پاپا کا سر اس طرح سے اٹھانا پڑ جائے۔ اگلا میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، میں حکمن کہہ رہا ہوں، وہ بندہ سر نیچہ کر لے جسے اس جملے پہ رونا رہے۔ رو کے کہتی بابا آنکھیں نہیں نہ کھولتا، بابا ایک دفعہ آنکھیں کھول، بابا میں 4 سال کی عمر میں بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عزادارو حسین نے آنکھیں نہیں کھولی، پھر رو کے کہتی بابا آنکھیں کھول کے دے، بابا 4 سال کی عمر میں دیواروں کے سہارے لے کے چلتی ہوں۔ غریب نے آنکھ نہیں کھولی، سکینہ کے پیر بند ہوئے، سجاد رو کے کہتا ہے خبردار کوئی بی بی ماتم نہ کرے، میری بہن 1 سال کے بعد بابا سے ملی ہے، سکون لے کے سو گئی ہے۔ عزادارو سجاد نے کہا سو گئی، رباب اپنی جگہ سے اٹھی، جا کے بیٹی کی نبض پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتی سجاد تو کہتا ہے سکینہ سو گئی، انا للہ وَإِنَّا اجرکم من اللہ وجعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا اور آپ کا سجاد میری سکینہ زندان میں مر گئی، بابا سے نہیں ملی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ عزادارو کیسے غسل، کیسے کفن؟ میں امتی ہوں، یہ کسی سید سے پوچھنا، آج تک میں نے کسی سیدزادی کا غسل نہیں پڑھا، کفن نہیں پڑھا۔ ایک جملے کی سید بیٹھا ہوں میں اجازت لیتا ہوں، کفن نہیں، وہی میلا چولا پہن کے سجاد نے اپنے ہاتھوں پہ اپنی بہن کو اٹھایا، میں
نہیں پڑھتا، کیوں نہیں اٹھایا لباس سجاد نے، کیوں نہیں اتروایا، کیوں نہیں کفن پہنایا؟ میں نہیں پڑھتا، میں سید نہیں، یہ کسی سید سے پوچھ رہا۔ اور جوانوں جو حسین کی بیٹی کا ماتم کر سکتے ہو، سجاد اتنا بے بس ہو گیا، یار ہر بھائی جتنا بھی غریب ہونا کچھ دے نہ دے اپنی بہن کو کفن ضرور دیتا ہے۔ سجاد اتنا مجبور تھا جو سکینہ کو کفن نہ پہنچا سکا، سجاد لاشا لے کے چلا، آگے کھٹی کھٹائی قبر ملی، سجاد نے دیتا قبر میں لٹایا، سجاد نے قبر میں اٹھایا۔ آپ جوانوں جو ماتم کرنا چاہتے ہو دیکھنا میری طرف، ادھر بھاگ کر کھڑا ہے، سجاد نے قبر میں لٹایا، سجاد نے مٹی ڈالنا شروع کی، سجاد دھاڑے بار بار کے رو رہا تھا، مٹی ڈال رہا تھا۔ اب سمجھنا تم نے خود ہے عزادارو، جب بی بی کا چہرہ رہ گیا، سجاد نے ٹکر ماری، خون ماتھے کا نکلا، پاکر نے کہا بابا بہن دفن تو ہو گئی، اتنا روتا کیوں ہے؟ سجاد رو کے کہتا ہے پاکر بیٹا میں نے اپنی بہن کے پاؤں پہ مٹی ڈالی وہ چھپ رہی، میں نے اور مٹی ڈالی وہ چھپ رہی، جب سکینہ کے ہونٹ رہ گئے اس کے زخمی لب ہلے، سجاد کہتا ہے میں نے کان لگا کے سنا، سکینہ رو کے کہہ رہی تھی سجاد مجھے شام میں دفن ضرور کر جا، سجاد مجھے اتنا بتا جو بچہ شام میں مر جائے سجاد اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا۔ آدھا پیاں دی رول گئی ہے ویچ سفرہ دے اسمت دا پاک نگینہ بی بی آدھی سب چھوٹی قیدن ہائیو آدھے نا میڈا بھول گیا نام سکینہ شبیر ماتمیوں عزادارو شبیر دا سار معصومہ نے اپنے چہرے دے کو لے آئیے رو رو کے آدھی میں کو مٹیاں دے ہائیو ندر نہیں آدھی اور نہیں لبدا تیڑا سینہ حسین دی رو کے آدھی سن بابا جیرے عید دے دے ہائیو دور پائے ہانے او لوٹ گیا شمار او ماتمیوں شبیروں کے آدھے معصومہ اے دسا تیرے چہرے دا رنگ کیوں تبدیل ہے رو